بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد بن حنبل کے حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی شخص تمہارے پاس اس راستے سے آئے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کو سلام عرض کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر تھے اور حضور علیہ السلام نے وہی بات ارشاد فرمائی، ایک جنتی شخص اس راستے سے تمہارے پاس آئے گا، اور وہی انصاری صحابی پھر حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کو سلام عرض کی۔ تیسرے دن بھی جب اسی طرح ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خواہش ہوئی کہ میں ان صحابی کا وہ عمل جانوں جس کی بنیاد پر حضور نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے گئے اور ان سے اجازت مانگی کہ میں آپ کے ساتھ 3 دن گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وہ صحابی اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ 3 دن رہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن گزر گیا، جب رات ہوئی میں نے دیکھا کہ وہ صحابی کوئی خاص عبادت نہیں کرتے، بس یہ کہ وہ بستر پہ لیٹتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، رات کو کوئی خاص عبادت نہیں کرتے۔ اسی طرح اگلے دن بھی ایسے ہی ہوتا ہے، نہ دن میں نوافل کی کثرت ہے، نہ رات میں کوئی ایسی خاص عبادت ہے۔ جب تیسرا دن بھی گزر جاتا ہے اور کوئی خاص عمل، کوئی خاص عبادت نہیں دیکھتے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آیا کہ یہ تو کوئی خاص عبادت ہی نہیں کرتے اور ان کی عبادت مجھے کم لگنے لگی۔ تو میں نے ان انصاری صحابی کو یہ بات بتائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک جنتی شخص تمہارے پاس اس راستے سے آئے گا، اور آپ تشریف لائے، اور 3 دن اسی طرح لگاتار ہوا۔ تو مجھے یہ خواہش ہوئی کہ میں آپ کا وہ عمل جانوں جس کی بنیاد پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو ان انصاری صحابی نے فرمایا کہ اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس جتنی آپ نے عبادت دیکھی اتنی ہی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے جانے لگے تو ان انصاری صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے آواز دی اور فرمایا کہ میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے جتنا عمل آپ نے دیکھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور جو اللہ نے کسی کو نعمت دی تو میں اس کے لیے جیلسی نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام و مرتبہ ملا۔ یہ تو تھی حسد سے بچنے کی فضیلت۔ اب اگر ہم بھی اس فضیلت کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں حسد کی تعریف اور حسد کرنے کا انجام پتہ ہونا یہ ضروری ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسد کی یہ تعریف بیان فرمائی کہ بندہ کسی کی نعمت دیکھ کر جلے، جیلس ہو، اور اس کی اس نعمت کے ختم ہو جانے کی خواہش کرے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، تو یہ حسد ہے۔ اور حسد کرنا اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ سب سے خطرناک جو نظر بد ہوتی ہے وہ حاسد کی نظر بد ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اپنے معمول میں سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد رکھیں۔ اور حسد ہی کی بنیاد پر شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، حسد کی بنیاد پر ہی قابیل نے حابیل کا قتل کیا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ حسد ہے، یعنی ابھی کائنات بنی ہے، سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ حسد ہوا ہے۔ تو حسد کرنے کا دنیاوی نقصان بھی ہے اور دینی نقصان بھی۔ دنیاوی نقصان یہ ہے کہ بندہ ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے جو حسد کرتا ہے کہ بھئی اس کو یہ نعمت ملی، مجھے یہ نعمت نہیں ملی۔ مال کی وجہ سے بھی حسد ہوتا ہے، علم کی وجہ سے بھی حسد ہوتا ہے، خوبصورتی حسن کی وجہ سے بھی حسد ہوتا ہے۔ تو جو بندہ حسد کرتا ہے تو وہ انہی ٹینشنوں میں رہتا ہے کہ فلاں کو یہ چیز مل گئی، مجھے یہ چیز نہ ملی، اور اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے وہ ناراض ہوتا ہے معاذ اللہ۔ تو حسد کرنے کا دنیاوی نقصان تو یہ ہے،
اور دینی نقصان یہ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، تم حسد سے بچو کہ بے شک حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو حسد کرنے والے کی نیکیاں بھی برباد ہوتی ہیں، اس کا دنیاوی سکون بھی برباد ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بھی حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے چینل عبد المصطفیٰ قادری کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے۔